السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے اور کچھ چیزوں میں امپلیمنٹ بھی کیا گیا ہے، تو آج کے ساری تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے اور گھنٹی کا بٹن دبانا ہے۔ اچھا جی، آج دن تقریباً صبح سے لے کر شام تک کوئٹہ میں مختلف علاقوں میں احتجاجی جلسے اور جاری تھے، اور آدھا کوئٹہ سمجھیں وہ بند تھا۔ وہاں پہ سڑکیں بھی بند کی گئی تھیں۔ بلوچستان کا جو سب سے بڑا میڈیکل جو یونیورسٹی آپ اس کو کہیں، بولان میڈیکل یونیورسٹی، اس کے سامنے بھی اسٹوڈنٹس، ڈاکٹرز اور باقی لوگوں نے احتجاج کیا تھا۔ کوئٹہ کے جو بائی پاس کے علاقے ہیں وہاں پہ بھی احتجاجی مظاہرے ہوئے تھے، سریا میں بھی احتجاجی مظاہرے اور دھرنے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ظاہر ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے جو دھرنا کال کیا گیا تھا، احتجاجی مظاہرے کی جو کال دی گئی تھی وہ جاری تھے۔ مختلف دال بندے نوشکی، خاران، نواران، ہب، کراچی وغیرہ ان علاقوں میں، تربت ہے، پنجور وغیرہ، اس میں یہ جو دھرنے اور مظاہرے جاری تھے، تو اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے کل شام سے ہی مذاکرات کا ایک سلسلہ بھی شروع ہوا تھا۔ مذاکرات میں حکومت کی جانب سے مولوی ہدایت الرحمان صاحب، ضیاء لانگو صاحب جو وزیر داخلہ ہیں، اور وہاں کے جو پولیس آفیشلز ہیں وہ، ڈی سی وغیرہ، یہ اور کچھ علاقائی لوگ، یہاں جو تاجر برادری ہے گوادر کا وہ، اور کچھ آل پارٹی جو لوکل پارٹیوں کے جو لیڈرشپ ہے گوادر کی، ایک ان کے پر مشتمل ایک وفد یا ڈیلیگیشن آپ کہیں کہ انہوں نے مذاکرات کی ہے ڈاکٹر مہارنگ بلوچ صاحبہ سے۔ دن بھر خبریں آتی رہیں کہ جی مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور دھرنا وغیرہ ختم ہو گئے ہیں۔ یہ آج سے نہیں بلکہ کل رات سے ہی حکومت کی جانب سے اس طرح کے خبریں آئی ہیں، ڈی سی کی جانب سے اور دوسروں کی جانب سے، لیکن بعد میں پتہ چلا جی بی وائی سی کہہ رہی ہے کہ جی مذاکرات کا سلسلہ تو جاری ہے، لیکن کامیاب ہونے نہ ہونے کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ بی وائی سی نے 6 وہ اپنے ڈیمانڈ دیے ہیں، مطالبات دیے ہیں کہ وہ آپ ان پہ امپلیمنٹ کروا دیں گے تو اس کے بعد ہم اپنا دھرنا ختم کریں گے اور ہم چلے جائیں گے پورے بلوچستان میں جو بھی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اس دوران، یہ جو 28 جولائی سے لے کر اب تک، ان کو رہا کیا جائے۔ بلوچستان بھر یا کراچی میں یا پنجاب کے بلوچ علاقوں پر میں جہاں پہ بی وائی سی کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف جو ایف آئی آر درج کیے گئے ہیں ان سے وڈرا کیا جائے، حکومت ان سے وڈرا ہو جائے۔ اچھا، کچھ چیزیں شاید حکومت کی جانب سے ضبط کی گئی ہیں، گاڑیاں ہوں، موبائل شبائل وغیرہ اس طرح کی چیزیں، تو یہ مطالبے میں شامل ہے کہ وہ چیزیں واپس کی جائیں اور ایف آئی آر وغیرہ سے آپ نے وڈرا ہونا ہے۔ اور گوادر میں جو موبائل سروس بند کی ہوئی ہے، نہ صرف گوادر میں، پنجگور، تربت وغیرہ میں، یہ بحال کیے جائیں۔ یہ 6 ڈیمانڈ ایسے ہیں جو بی وائی سی کی جانب سے دیے گئے ہیں بلوچستان حکومت کو۔ بلوچستان حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا آج، اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جتنے بھی ایف آئی آرز ہیں وہ ہم وڈرا ہو گئے ہیں۔ غیر مصدقہ اطلاعات یہ ہیں کہ کوئٹہ سے 20 کے قریب لوگ جو گرفتار ہوئے تھے ان کو رہا کیا گیا ہے۔ گوادر میں 70 کے قریب لوگ جو گرفتار ہوئے تھے ان کو بھی رہا کیا گیا ہے، لیکن ایکچولی نہیں پتہ کہ کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں گوادر میں، کیونکہ بی وائی سی نے اپنے ایک اسٹیٹمنٹ کہا تھا کہ 200، کسی اور ایک جگہ اور ہم نے دیکھا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جی 1000 کے قریب لوگ ہمارے گرفتار ہوئے ہیں، لیکن اب تک کا جو اطلاع ہیں وہ حکومت خود بھی کہہ رہی ہے کہ ہم نے 70 لوگوں کو رہا کروایا ہے۔ تو یہ ایک امپلیمنٹیشن حکومت کی جانب سے ہو رہا ہے۔ پھر یہ جو آپ کے کوئٹہ کا جو ریڈ زون ہے وہاں پہ جو کنٹینر وغیرہ لگائے گئے تھے حکومت کی جانب سے خود کو سیو کرنے کے لیے، پبلک کا خیر ہے وہ لڑتے رہیں، لیکن حکومت نے اپنے جو باؤنڈری ہے ریڈ زون ان کو سیو کرنے کے لیے جو کنٹینر لگائے تھے تقریباً 27 جولائی کی شام کو لگائے تھے، وہ آہستہ آہستہ بھی کوئٹہ سے ہٹانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ تو اس سے ایسے لگ رہا ہے کہ آثار ایسے ہیں کہ مذاکرات کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ اب آتے ہیں جی بی وائی سی کی اپنا ایک ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اسٹیٹمنٹ جاری ہوئے، کوئی شام کے 5 ساڑھے 5 بجے۔
انہوں نے کہا ہے کہ حکومت ایک طرف مذاکرات کر رہی ہے اور دوسری طرف ہمارے لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے۔ آج شام کو کراچی پریس کلب کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرہ جو کال کی گئی تھی بی او آئی سی کی جانب سے، وہاں پہ نہ صرف بی او آئی سی کے کارکن وغیرہ بلکہ باقی سول سوسائٹی کے لوگ وغیرہ وہ بھی شامل تھے۔ بڑی تعداد میں اس وقت جو خبریں ہمارے سامنے سے گزریں، فوٹیجز بھی سامنے آئی ہیں، آپ ہماری اسکرین پہ فوٹیجز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین اور مردوں کو سندھ یعنی کراچی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور ان کو تانے میں جا کے بند کر دیا ہے۔ اور دوسری طرف بی او آئی سی کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی 20 لوگوں کو تو آپ نے رہا کر دیا ہے کوئٹہ سے، لیکن اس کے بعد آج جو مظاہرہ ہوا ہے اس میں بہت سارے لوگوں کو حکومت نے گرفتار کیا ہے، اور کہیں کا بتایا کہ اس میں بتایا جا رہا ہے پریس ریلیز میں کہ لاپتہ بھی کیا گیا، یہ بی او آئی سی کی جانب سے بتایا جا رہا ہے۔ تو دو چیزیں مختلف نظر آ رہی ہیں، دیکھیں آپ کو، ایک طرف حکومت کا کچھ امپلیمنٹیشن ہو جو میں نے آپ کو بتایا کہ نوٹیفیکیشن اور کچھ لوگوں کی رہائی کا، اور دوسری طرف یہ صورتحال چل رہا ہے گرفتاریوں کا۔ دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ جب بلوچستان کی حد تک جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں وہ شاید جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس کے تحت وہ رہا ہو جائیں گے بلوچستان میں، خواہ وہ 1000 ہیں، 500 ہیں، 200 ہیں، جو بھی ہیں اوور آل بلوچستان سے۔ وہ جو ایف آئی آرز وغیرہ ہیں اس سے بھی وڈرا ہوا جا سکتا ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ حکومت کہے کہ جی سندھ میں جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں نا کراچی میں یا سندھ کے دوسرے شہروں میں یا پنجاب کے بلوچ علاقوں سے، تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ بلوچستان حکومت امپلیمنٹیشن نہیں کروا سکتی ہے۔ یہ حکومت کی جانب سے شاید ایک موقف سامنے آ سکتی ہے آگے، کیونکہ بی او آئی سی نے کہا کہ جی ہمارے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں نا، یہ معاملہ آ سکتی ہے۔ ابھی دیکھنا یہ ہوگا کہ پھر بی او آئی سی اس معاملے کو کس طرح ہینڈل کرے گی، حکومت کے سامنے اس کو کیسے رکھے گی اور کیسے امپلیمنٹیشن کروائے گی، یہ تو پھر دیکھنا پڑے گا۔ پھر بی او آئی سی نے یہ بھی کہا ہے کہ جیسے ہی تمام جو 6 کے 6 نکات ہیں اس پہ امپلیمنٹیشن ہو جائے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا، تو گوادر سے اور صوبے کے باقی حصوں سے جو دھرنے اور مظاہرے جاری ہیں اس کے وائنڈ اپ کی کال دی جائے گی، اور یہ جو دھرنا گوادر میں ہے، جو لوگ باہر سے آئے ہیں گوادر میں، ان کو ساتھ لے کے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ وہ تربت میں جا کے ایک بڑا سیاسی جلسہ کریں گے، پاور شو کریں گے، یہ انہوں نے اپنے پریس ریلیز میں بتایا ہے، اور شاید حکومت نے اس پہ ایگری بھی کیا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہو جائے، کیونکہ میں آج دن بھر ہمیں پرسنل میسیجز آتے رہے ہیں کہ جی یہ کب تک چلے گا جلسہ، یہ دھرنے وغیرہ کب تک چلیں گے، حکومت کیا کر رہی ہے، آیا گوادر کے نیٹ ورک جو ہے وہ کھلیں گے نہیں کھلیں گے، روڈ جو ہیں وہ بلاک ہو چکے ہیں وہ کھلیں گے یا نہیں کھلیں گے۔ لوگ آج دن بھر ہم سے سوالات کرتے رہے ہیں، جو بھی ہمارے ساتھ اپڈیٹس تھے ظاہر ہے کہ ہم نے ان کو رپلائی کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، دیکھیں اگر پھر میں دوبارہ دہراؤں گا، انہیں بار بار یہ بات دہرائی ہے کہ پہلے دن اگر جلسہ کرنے دیا جاتا ہے تو یہ 5-6 دن جو ہے نا اس میں لوگ خوار نہیں ہوتے، پبلک خوار نہیں ہوتی۔ خضدار اور جو سرد علاقے ہیں نا وہاں پہ اس وقت پیاز ٹماٹر وغیرہ کے جو فصل ہیں وہ اس وقت تیار ہو چکے ہیں، مارکیٹ کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں۔ کل ایک رکن اسمبلی نے کہا آپ کے اسمبلی کے اندر، بلوچستان اسمبلی کے، انہوں نے کہا کہ جی بہت سے زمیندار ان سے رابطہ کر رہے ہیں کہ جی ہمارا پکی پکایا جو پیاز ہے وہ لوڈ ہو چکا ہے ٹرکوں کے اندر، وہ ابھی مارکیٹ کے لیے نکلنے والے تھے کہ یہ احتجاج ہوا اور روڈ بند ہو گئے اور حکومت نے کنٹینر لگا کے یہ روڈ بند کروا دیے، تو وہ ان کی جو فصل ہے، جو پیاز ہے، جو سالوں سال جو ہے وہ 5-6 مہینے محنت خواری کر کے 4 پیسے کماتے ہیں ان کے، تو وہ بھی سڑنے جا رہا ہے۔ اور واقعی ظاہر ہے کہ اس گرمی میں آپ کسی ٹرک میں کوئی بھی فروٹ، کوئی بھی سبزی، کوئی بھی پیاز ٹماٹر وغیرہ اگر آپ لوڈ کر کے رکھیں گے تو وہ تو 5-6 دنوں میں تو وہ تو گل سڑ گیا ہوگا نا۔ ادھر تو کروڑوں کا نقصان زمینداروں کا ہوا ہے۔ یہ جو حکومت نے فیصلہ کیا نا احتجاج نہ کرنے دینے کا، یقین مانے اسی دن ہم نے کہا تھا کہ جی فیصلہ غلط ہے آپ کا، اور جو لوگ باہر نکلے ہیں اس میں ممکن ہے مار کٹائی ہو، فائرنگ ہو، شیلنگ ہو، جو بھی ہو، لوگ پھر ایک
اشتعال میں آئیں گے, روڈ بلاک ہوئیں گے, پھر آؤٹ آف کنٹرول ہوگا, حکومت کے بس سے نکل جائے گا صورتحال. لیکن چونکہ ہمارے ہاں ایک روایت ہے, جو تھوڑا بہت پاور ملتی ہے کسی کو, وہ پھر اگلے کا جو ہے وہ اسٹرین دیکھتا ہے, نہ معاملات کو وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, وہ پھر صرف انگلی اٹھاتا ہے اور وہ آرڈر کر دیتا ہے کہ جی اب میں نے آرڈر کی, بادشاہ سلامت نے حکم دیا تو اس پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. جی ایسا ممکن ہے ہوتا, ایسا ممکن ہے ہوتا, لوگوں کی مارکٹائی بھی ہوتی, گرفتاریاں بھی ہوتی, مطلب اس کو سبوتاش بھی اس پورے دھرنے کو کیا جاتا. لیکن شاید حکومت نے غلط کیلکولیٹ کیا تھا معاملے کو. ان کا خیال تھا کہ گوادر تک یا کوئٹہ کی حد تک جو ہے تھوڑے بہت مظاہرے ہوں گے, ہم اس کو قابو کر لیں گے, بس معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. جیسے مولانا ہدایت الرحمن کے خلاف کہ وہ جو عقد و تحریک کے خلاف جو گوادر میں انہوں نے کریک ڈاؤن کیا, تو وہ تجربہ ان کا وہی تھا, خیال ان کا وہی تھا, آئیڈیا وہی تھا کہ عقد و تحریک کی طرح جو ہے ہم کریک ڈاؤن کریں گے, اور مولانا ہدایت الرحمن کی طرح جو ہے وہ مارنگ بلوچ صاحبہ جو ہے وہ بھی کسی گاڑی میں بیٹھ کے نکل کے کراچی یا روپوش ہو جائیں گے, اور باقی کارکن گرفتار ہوں گے, تو پھر یہ صورتحال چلے گا. مس کیلکولیٹ ہو گیا نا معاملہ, حکومت نے مس کیلکولیٹ کیا نا اس کو. ہم نے اس ٹائم بھی کہا تھا کہ یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی یہ ایک لمیٹڈ علاقے کا نہیں ہے, یہ عقد و تحریک نہیں ہے کہ کوئی لیڈرشپ نکل جائے کسی اور کی گاڑی میں وغیرہ, یہ کوئی اور موومنٹ ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن حکومت نے وہ مشرف کی طرح انگوش دکھایا, وزیر اعلیٰ صاحب نے وہ اسمبلی کے اندر نہیں چھوڑیں گے وغیرہ. آج چھوڑنا پڑا, نوٹیفیکیشن بھی آ گیا, سب کچھ ہوا نا. تو پھر یہ آپ 5-6 دن لوگوں کو ذلیل خوار کرنے کا مقصد کیا نکلا, نتیجہ کیا نکلا, فائدہ کیا ہوا حکومت کو سوائے سبکی کی اور لوگوں کی وہ ایک مزاحمت کے سامنا کرنے کے اور لوگوں کی بددعاؤں کے. اور کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا, تو نہیں ملنا بھی نہیں تھا. تو ہمیشہ حکومتیں جو ہوتی ہیں نا, جو ذمہ دار پوزیشن پہ آتی ہے نا, تو پھر اس کو دل بڑا رکھنا ہوتا ہے, دل گردہ بڑا رکھنا ہوتا ہے. وہ بڑے سے بڑا جو ہے وہ کڑوا گونڈ بھی پینا پڑتا ہے, معاملات کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے. یہ ہوا کیوں نہیں اس حکومت کی وجہ سے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ سارے 47 والے ہیں, موسٹلی 95%, کیونکہ ان کا سیاست سے, سیاسی ماحول سے وہ تو کوئی واسطہ ہی نہیں رہا ہے نا. ان کا کوئی الگ دنیا سے وہ آ کے جب حکومت کرتے ہیں نا, پھر کوئی سمجھانے والا کوئی نہ ہوگا, نہ سمجھنے والا ہوگا, تو وہ کہیں گے کہ جی بس یہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں تو ہم جو آرڈر کریں گے تو وہی سب کچھ ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی سیاسی جماعت کا کوئی وزیر اعلیٰ ہوتا یا سیٹ اپ ہوتا بلوچستان حکومت میں, تو شاید یہ صورتحال ایسے نہ ہوتی. اور مجھے ایک بات اور سمجھ نہیں آتی کہ جب سے یہ احتجاجی مظاہرہ شروع ہوئے ہیں تب سے ہر وزیر کو دیکھو کہتے ہیں جی آزاد بلوچستان, نہیں بلوچستان آزاد نہیں ہوگا, بلوچستان آزاد نہیں ہوگا. اور میں نے کبھی BOIC کی لیڈرشپ سے کبھی اسٹیج پہ نہ آزاد بلوچستان کا نعرہ سنا, نہ انہوں نے کہا کہ ہم نے آزادی چاہیے, نہ وہ چاہیے. وہ پاکستان کے آئین کے اندر رہ کر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے مطالبات حل کریں. یہ جنگی منافع خور جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں, کچھ باہر بیٹھے ہیں, یہ بار بار کہیں کسی اور کو شاید اکسا رہے تھے کہ جی نہیں دیکھیں یہ تو پاکستان کا آئین نہیں مانتے, فلانا ہے وغیرہ ہے, یہ تو آزادی چاہتے ہیں, ان کو کچلنا چاہیے. یہ ان لوگوں نے کہا جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں, منافع کھا رہے ہیں اور 47 سے آئے ہیں. ان کو پتہ ہے اگر عوام نے ڈائریکٹ اپنا حق لینے کی جستجو شروع کی ہے نا, پھر ان کی ضرورت نہیں پڑے گی بیچ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں نا گدھ کی طرح. تو اس وجہ سے بار بار کہیں اور کلک کرنا چاہ رہے تھے, کسی اور کو میسج دینا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں ان کو ماریں, پیٹیں, ان کو اڑا دیں, ان کو گرفتار کر لیں, یہ آزاد بلوچستان چاہ رہے ہیں. آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں اسمبلی کے سیشنز کا, تمام 47 والوں نے کہا کہ جی یہ جو BOIC والے ہیں یہ نا یہ آزادی چاہتے ہیں, یہ فلانا چاہتے ہیں. اور ان کے اسٹیج سے ایک بھی ایسا ہم نے بات نہیں سنی کہ جی ہمیں آزادی چاہیے, فلانا چاہیے. اور یہ کہتے رہے, اکساتے رہے اگلے طاقتوں کو کہ کریں جی کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں.
یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نہیں چاہتے بلوچستان میں امن ہو، جو نہیں چاہتے کہ عام عوام کے مسائل حل ہوں، جو نہیں چاہتے کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل ہو، جو نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ باعزت کوئی روزگار کر سکے، نہیں چاہتے ہیں. ان کو عرف عام میں کہا جاتا ہے جنگی منافع خور. تو آج حکومت کو بی وائی سی کے سامنے لیٹنا پڑا. شاید میں سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، گھٹنے ٹیک دیے نا. آپ نے جس طریقے سے کہا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، آپ کو چھوڑنا پڑا. اور میں ان اختیار داروں سے کہنا چاہوں گا، ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بیچ میں جنگی منافع خور ہیں، جن کو کل تک ان کا بلوچستان کی سیاست کے سیناریوں میں کبھی کوئی ان کو جانتا نہیں ہے، نہ کبھی جانتا تھا، یہ بیچ میں جو آ گئے ہیں ان حالات کا، اس مخدوش حالات کا انہوں نے جو فائدہ اٹھایا ہے، یہ کبھی نہیں چاہیں گے، کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ حالات ٹھیک ہوں. وہ چاہیں گے کہ ہم بیچ میں منافع کھاتے رہیں، پی ایس ڈی پی پہ کرپشن کر کے بیرونی ملک اکاؤنٹس پہ پیسے بیچتے رہیں، اور پبلک ذلیل ہوتا رہے. جو اختیار والے ہیں، پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہمیشہ یہ کلک کرتے جائیں اور ذہن نشین کرتے جائیں کہ جی یہ جو بھی اگر اپنے حق کے لیے نکلے گا نا، کوئی بات کرے گا نا، یہ غدار ہے، یا پاکستان توڑنا چاہتا ہے، یا آزاد بلوچستان چاہتا ہے، فلانا، ان کو مارے، ان کو پیٹے. تو ایسے جو جنگی منافع خور ہے، اقتدار داروں سے میری درخواست ہے کہ ان سے تھوڑا پرے رہیں. بہت پالا ان کو، بہت پالا، بہت کچھ دیا، بلوچستان کو برباد تباہ کر کے رکھ دیا انہی کے ہاتھوں. اب خدا را تھوڑا بس کریں، ان کی سرپرستی کرنا بند کر دیں. جاتے جاتے ایک اور میں آپ کو بات کہوں گا، شاید میں بھول جاؤں بعد میں. مکران پورے ایریا میں آپ گنیں کتنے ایم پی ایز ہیں، گنیں، انگلیوں سے گنیں، 5-6 سے زیادہ ہوں گے. جتنے بھی 47 والے تھے، انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا جی ہمارے علاقے بند ہیں، پبلک ہمارا پریشان ہے. نہ یہ اپنے عوام کے پاس گئے، نہ کسی کو جا کے کہا جی مسئلہ حل کر لیں. اس لیے ان کو پتہ ہے کہ جب عوامی تحریک اگر کوئی کامیاب ہوتی ہے تو ان بیچاروں کو کون پوچھے گا. نہ کل ان کو کوئی پوچھنے والا تھا، نہ آگے کوئی پوچھے گا. اس لیے چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ جو صورتحال چل رہی ہے بس چلنے دو، ہم جو ہے سیو ہیں، ہمارا پی ایس ڈی پی سیو ہے، ہم نے پی ایس ڈی پی سے پیسے بھی نکالے ہیں، ہم نے سب کچھ کیا ہے، ہمارے گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، مفت کا اے سی ہے، مفت کی گاڑی ہے، سب کچھ ہے، ہر مرات ہمیں میسر ہے. ہم کیوں بات کریں؟ اگر کوئی عوامی نمائندہ ہوتا، وہ ضرور کوئی نہ کوئی دوران راستہ نکالنے کی کوشش کرتا. وہ بیچارہ مولانا صاحب اپنا ہدایت الرحمٰن صاحب، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں ادھر ادھر کوئی بات کی، ادھر کئی جذباتی، کبھی وہ برحال اس کے موقف اس کی میں تائید نہیں کرتا، نہ اس کے وہ نظریے کی میں تائید کرتا، نہ اس کے موقف کی کرتا ہوں. وہ پل میں تولا پر میں ماشا ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کبھی پریس کانفرنس کی، کبھی کسی سے لڑائی ہو گئی اسمبلی میں، تھوڑا بہت آواز تو کم سے کم اس نے اٹھایا نا. باقی کدھر ہیں؟ 5-6-7 سے زیادہ ہیں. مکران بیلٹ کا پورا ڈویژن کا آپ لے لینا، ایم این اے بھی ہیں، ایم پی ایس بھی ہیں، کسی ایک نے اف تک نہیں کی، چون تک نہیں کی، تاکہ لڑتے رہیں، پبلک فورسز کا آمنا سامنا رہے، ہم سیو رہیں، ہم کہیں کہ جی یہ دیکھیں نا، یہ واقعی آپ نے ٹھیک ہے ان کو مارو، یہ جو ہے یہ آزادی چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، ان سے بچ کے رہنا چاہیے. اگر ان سے بلوچستان کی صورتحال بہتر کرنا ہے تو یہ خواب ہوگا، کبھی نہیں ہوگا. ایک خواب ہی ہوگا آپ کا، اور ہمیشہ رہے گا. ان سے جو انگلی اٹھا کے کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں چھوڑیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، فلانا کریں گے، یہ مسائل حل کر سکتے ہیں آپ. یار یہ کوئی ذی شعور انسان یہ بتا دے کہ آپ اپنے ریڈ زون کو سیو نہیں کر سکتے، آپ نے کنٹینر لگا کے بند کر دیا ہے. آپ بلوچستان کے صورتحال کو بہتر کریں گے، آپ یہاں گڈ گورننس لائیں گے، آپ امن امان لائیں گے، آپ سرمایہ لائیں گے، آپ لوگوں کو اپنے نزدیک کریں گے. تو یہ سوچنے کی بات ہے، اس میں کوئی بڑا فلسفہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ کوئٹہ کے وسط میں آ کے سینٹر میں وہ جو کنٹینر اگر آپ کی نظر سے گزرے ہیں، یہ کنٹینر خود چیخ کے بول رہے ہیں کہ ان سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.